اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو آج کی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں، پچھلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر بنائی تھی، کمپلیٹ ویڈیو بنائی تھی کہ وہ اپنے بیانات میں کیا بولتے ہیں اور وہ ان کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا، اور جس میں ان کی کتنی غلطی تھی اور ان کے مخالفوں کا کتنا ہاتھ تھا، یہ سب پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا۔ سب سے پہلے تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم آج کی خبریں آپ کو بتائیں گے۔ آج کا ٹاپک پولیٹکس اور نیوز وغیرہ ہیں، تو آج کی خبریں بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو سیلاب پر بات کریں گے۔ تو سیلاب سب سے پہلے تو ضلع پاک پتن میں سیلاب کے باعث 80 کلومیٹر لمبی پٹی میں ہزاروں فصلیں زیر آب آ گئی، یعنی 80 کلومیٹر لمبی پٹی سیلاب کی نظر ہوئی، اور اس طرف جتنی فصلیں تھیں وہ ساری زیر آب آ گئی۔ اور یہ ناظرین، پاکستان پورے میں اس وقت سیلاب میں جتنی فصلوں کا نقصان ہوا ہے وہ اربوں روپوں کی فصلیں ہیں، اور یہ نقصان کون بھرے گا؟ نہ تو حکومت بھرے گی، نہ باہر سے کوئی بھرے گا، یہ سارا کے سارا کسانوں پر ایک بوجھ ڈلے گا جس کا وہ پورا سال خمیازہ بھگتیں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، پھر اس طرح کی کوئی آفت اللہ نہ کرے آئے گی جس طرح ہر سال پاکستان میں آتی ہے، تو وہ پھر سے یہ ہر سال کسانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو فصلوں کا بہت نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کو خبر دیں کہ دریائے پنجاب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے خیر۔ اور اس کے بعد جو جانوروں کا بڑا نقصان ہوا ہے ناظرین، جانور پانی میں بہتے ہوئے گئے ہیں، نظر آئے ہیں، اور چونکہ بھینس پانی میں تیر لیتی ہے، لیکن جب پانی نکل جاتا ہے وہاں سے تو اس کے بعد دلدل ہوتا ہے وہاں، جو جانور جس کی وجہ سے وہاں سے نکل نہیں پاتے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں جو ہیں جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، آج سیلاب پر جو رد عمل ہے، مختلف سیاستدانوں کے رد عمل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کئیوں نے تو حکومت میں سے کئیوں نے اس کو جناب بھارتی آبی جارحیت کا نام دیا ہے کہ بھارت نے یہ وار کیا اور بھارت کی طرف سے سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اس طرح سے پورا الزام بھارت کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، بھارت نے پانی چھوڑا ہے، لیکن بھارت نے آپ کو انفارم کر کے پانی چھوڑا تھا۔ میں کوئی بھارت کی طرفداری نہیں کر رہا، وہ دشمن ہے۔ جب ان کو اپنے ڈوبنے کا خطرہ ہوگا تو وہ آپ کی طرف ہی پانی چھوڑیں گے، کیونکہ آپ کا ملک نشیبی علاقے میں ہے، وہ پانی سارا اس طرح سے آتا ہے۔ جس پر خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ موجودہ سیلاب کو بھارتی آبی جارحیت نہیں کہا جا سکتا۔ خواجہ آصف صاحب یہ وزیر دفاع ہیں پاکستان کے اس وقت، PMLN کے، تو انہوں نے کہا کہ بھارتی آبی جارحیت نہیں کہا جا سکتا اس سیلاب کو، جو کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ ہمارا تھا ڈیم بنانا، جو کہ ہم نے نہیں بنایا، جس کی وجہ سے جب بھی بھارت کے اختیار میں وہ جب پانی روک دے تب ہمارے لیے مسئلہ، پانی چھوڑ دے تب ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اور اس پر گورنر سندھ صاحب جو ہمیشہ سے ایک ہر ایٹ میں کرتے آئے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ جی پاکستان اس کا ضرور بدلہ لے گا۔ انہوں نے تو جی بدلے کا بھی اعلان کر دیا کہ بھارت نے جو کچھ کیا ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے، اور انہوں نے بدلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔ اور یہ وہی گورنر سندھ ہے جس نے جب جنگ ہوئی تھی پاکستان بھارت کی، تب انہوں نے کہا تھا جی ہم بائک پہ حملہ کر دیں گے، ہم بائکوں کے ساتھ جائیں گے اور بھارت فتح کر کے آئیں گے۔ یہ وہ گورنر سندھ ہے، اور اس کی ایک اور بھی خصوصیت ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے اسٹیج پہ چڑھ کے ناچنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ان کی ویڈیوز بنی ہیں، یہ اسٹیج پہ چڑھ کے ناچ رہے تھے۔ اور یہ عجیب سا ایک گورنر ہے جو کہ مسلط کیا گیا سندھ کی عوام پہ، اور آپ کو پتہ ہے کراچی کے کیا حالات ہیں، ان سب کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ اور پھر اسی گورنر نے عوام کو کبھی کبھار یہ تڑیاں بھی لگاتے ہیں کہ جی تم نے ووٹ جس مرضی کو ڈالو نکلے گا تو ہمارے نام کا ہی۔ یہ گورنر سندھ کے سارے کام ہے، کامران سوری صاحب۔ تو انہوں نے کہا جی ہم بھارت سے بدلہ بھی لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ جائیں بھارت سے جا کے بدلہ لیں، ہمیں بھی تاکہ چھٹکارا ملے اور بھارت بھی آپ کو کچھ کرے۔ اس کے بعد آ جائیں جی، جو پنجاب کی مریم نواز صاحبہ، بی بی صاحبہ، انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی اب تک اس سیلاب پر، انہوں نے کس طرح سے کام کیا۔ سیلاب پنجاب میں آیا، انہوں نے کام سارا ٹک ٹاک پر کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ پنجاب جب وہ جاپان کے دورے سے واپس آئی تو وہ سیدھا پہنچی دریائے راوی پر، اور دریائے راوی کے پانی کو اشارہ کرتے ہوئے ایسے ایسے ہاتھ ہلا رہی تھی اور ایسے ایسے کر رہی تھی، حتیٰ کہ پانی میں کون ہی ہو سکتا ہے، پانی میں نہ تو انسان ہے، مچھلیوں کو اگر وہ ہاتھ ہلا رہی ہیں تو ان کا پتہ نہیں۔ پورا لاہور کا انہوں نے سارے جتنی عملہ تھا، سارے لاہور کی فورس، پیرا فورس اور جتنی فورسز تھی وہ ساری اپنے ارد گرد جمع کی ہوئی تھی، جبکہ ان کو اس وقت پنجاب بھر میں پھیلے ہونا چاہیے اور مریم نواز صاحبہ کے ٹک ٹاک کی بجائے عوام کی مدد کر رہی ہونا چاہیے۔ مگر آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحبہ ادھر گئیں دریائے راوی پر، اور یہ ایک تصویر ہے جو آپ کو دکھاؤں گا، مریم نواز صاحبہ ایسے کر کے اشارہ کر رہی ہیں، ایسے کر کے، یہ تصویر کلیئر آ رہی ہے، یہ تصویر ایسے کر کے مریم نواز صاحبہ نے اشارہ کیا پانی کی طرف ایسے کر کے، ٹھیک ہے آتے رہو، اور پھر مریم نواز صاحبہ خود بھی پانی میں اتر گئیں، اپنی بوٹس جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ پانی میں اتر گئی۔ وہ تصویر میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا جس میں مریم نواز صاحبہ اور جناب علیم خان صاحب لاہور کے بیٹے، جن کو سما ٹی وی، ان کا اپنا چینل ہے تو کچھ بھی کہی جاؤ، یہ جناب یہ تصویر ہے، یہ دیکھیں، اس میں مریم نواز صاحبہ یہ بیٹھی ہیں اور یہ بیچ میں ان کی کنیز، اور ساتھ علیم خان صاحبہ اینک والے، یہ آ رہی ہے صحیح تصویر۔ تو یہ جو مریم نواز صاحبہ علیم خان صاحب اور اس کے ساتھ شپ پہ سفر کر رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ساری فیملی پکنک بنانے نکلی ہے۔
تو یہ دریا کی سیر کر رہے ہیں سارے کے سارے. اب علیم خان صاحب کے نام سے مجھے یاد آ گیا علیم خان صاحب کی سوسائٹی کا، کہ ان کی سوسائٹی کا کیا بنا، پارک ویو، جس کا آپ کو بڑے دیر سے ہم خبریں دے رہے ہیں کہ وہ جگہ جو تھی ایک انلیگل جگہ تھی. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کو بڑا کہا علیم خان نے کہ یہ اپروول دیا جائے مجھے اس سوسائٹی کا، لیکن عمران خان صاحب نے اپروول نہیں دیا. اور اس پر عمران خان صاحب کا جو موقف تھا، انہوں نے کہا، عمران خان صاحب کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوسائٹی دریا کے بالکل بیڈ پہ ہے اور یہ سوسائٹی انلیگل سوسائٹی ہے جس کا میں اپروول نہیں دوں گا، جس کی وجہ سے علیم خان صاحب نے پھر عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا اور وزدار کے خلاف کیمپین بھی کی. وزدار میں خود مانتا ہوں کہ اچھا وزیر اعلیٰ نہیں تھا، مگر علیم خان صاحب بھی کوئی اچھا انسان نہیں ہے. تو پارک ویو سوسائٹی کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پارک ویو سوسائٹی اس وقت ڈوب رہی ہے اور کئی بلاک بالکل ڈوب چکے ہیں اور کئی بلاکس ڈوبنے والے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. کئی لوگ پارک ویو سوسائٹی سے نقل مکانی کر گئے، اپنے گھر وغیرہ اپنے قیمتی سامان چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں اور جن ہوٹلوں میں وہ ٹھہرے ہیں ان ہوٹلوں کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے ہیں. ظاہر ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی آفت آتی ہے قوم مل کر اس کا سامنا کرتی ہے. ادھر الٹا حساب ہوتا ہے، جو آفت زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور ان سے جب یاد ہوگا آپ کو مری میں جب ایک برف کا طوفان آیا تھا تب بھی یہی کچھ ہوا تھا، ہوٹلوں کے کرائے بڑھا دیے تھے مری کے لوگوں نے، ان کی انتظامیہ تو نہیں، خیر ہوٹلوں کے مالکوں نے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے ہم وطنوں کا، اپنے ہم شہریوں کا. تو اس طرح سے پارک ویو سوسائٹی کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایسی جتنی سوسائٹیاں پاکستان میں بنی ہیں، آئندہ کے لیے اس پر کیا ہونا چاہیے کہ ان ساری سوسائٹیوں کو شفٹ کیا جائے، لوگوں کو شفٹ کیا جائے، لوگوں کو کسی اور جگہ گھر لے کے دیے جائے. مگر آپ کو پتہ ہے کوئی یورپ یا یو کے یا دبئی تو ہے نہیں، ادھر ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیں علیم خان صاحب کی سوسائٹی کے مزید ہم چھوڑا بتائیں گے آپ کو کہ یہ اپروو کیسے ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو اس کو اپروول نہیں دیا. تو اس سوسائٹی کو آخر اپروول دیا کس نے؟ تو اس پر ایک صحافی نے ہمیں خبر دی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نواز 25 فروری 2024 کو وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا مریم نواز صاحبہ نے 25 فروری 2024 کو، اور 9 دن بعد 4 مارچ 2024 کو علیم خان کو اس سوسائٹی کو اپروو کیا گیا، روڈا سے منظوری دلوائی گئی. اور آج پارک ویو ڈوب چکی ہے. یعنی 25 فروری کو مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی، اس کے 9 دن بعد یعنی 4 مارچ کو علیم خان صاحب کی سوسائٹی اپروو ہو گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپروول دلوایا. اب بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس منظوری کے بعد روڈ اپروول کے نام پر علیم خان نے پارک ویو سٹی لاہور میں رہائشیوں سے 70 ہزار روپے فی مرلہ کے حساب سے پیسے لیے. یعنی 70 ہزار روپے کے پلاٹس کی تعداد تقریباً 15,000، روڈ اپروول کی ضد آنے پلاٹس کی تعداد تقریباً 5 سے 20 ہزار ہے. یعنی وہاں 15 سے 20 ہزار پلاٹس ہیں جن میں 70 ہزار روپے علیم خان صاحب نے بیچے وہاں پلاٹس اور لوگوں سے پیسے لیے، جس پر علیم خان صاحب نے 10 ارب روپے کا یعنی 10 ارب روپے کی دہاڑی لگائی. یعنی 70 ہزار روپے فی مرلہ لوگوں سے لیے روڈ اپروول کے نام پر، بیچے نہیں پلاٹس، لوگوں سے لیے روڈ اپروول کے نام پر. اور پھر ان کو جب روڈ اپروول کے نام پر پیسے لیے لوگوں سے تو وہ 10 ارب روپے کا پیسہ کمایا. بیچارے نقصان اس میں صرف لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب ان کو ان کے جب ان کے گھر ڈوبتے ہیں تو ان کا نقصان ہوتا ہے. یہ جو سوسائٹی اونرز ہوتے ہیں تو نکل جاتے ہیں، ان کا کیا، ان کے پیسے لے کے ختم. اس کے بعد آ جائے سیلاب کی یہ صورتحال ہے آج کل. اور مریم نواز صاحبہ نے بیفور اور آفٹر کی جو ویڈیو بنائی ہے، تصویر بیفور اور آفٹر، یعنی یہ دیکھیں، یہ بیفور آفٹر، یہ اوپر والا بیفور ہے، نیچے والا آفٹر ہے. آ رہی ہے تصویر؟ یہ اوپر والا بیفور ہے، نیچے والا آفٹر ہے. اور یہ بیفور آفٹر بالکل ہی مختلف ہے. یعنی بیفور آفٹر کا اصول یہ ہے کہ ادھر بھی یہی تصویر ہو، ادھر بھی وہی تصویر ہو. مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا، ادھر کسی اور علاقے کی تصویر ہے، ادھر کسی اور علاقے کی تصویر ہے، اور دکھایا کہ پہلے یہ علاقہ ایسا تھا، اب یہ علاقہ ایسے ہے، جبکہ علاقے ہی مختلف ہے. تو یہ سارا کام ٹک ٹاک پر ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ گراؤنڈ پر کام کیا جائے، لوگوں کو سیلاب سے نکالا جائے. جو کشتیاں لوگوں کو چاہیے اس وقت، کیونکہ کئی گاؤں ہیں جن کا شہروں سے کنیکشن کٹ ہو گیا، بالکل رابطہ ختم ہو گیا، تو ان کو کشتیاں چاہیے، لیکن مریم نواز صاحبہ کشتیوں پہ سیر کر رہی ہیں. اور اب آ جائیں شیر افضل مروت صاحب پر. شیر افضل مروت صاحب، عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا قائمہ کمیٹیوں اور جتنی کمیٹیاں ان سب سے استعفیٰ دیا جائے. تو شیر افضل مروت صاحب نے بھی عمران خان صاحب کا حکم مانتے ہوئے استعفیٰ دے دیا. مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی شیر افضل مروت صاحب کی، یا تو یہ عمران خان سے واقعی صحیح محبت کرتے ہیں، یا پھر یہ جانتے ہیں کہ جب تک ان کی سیاست عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ چلیں گے. اور اس پر عمران خان صاحب کی قائمہ کمیٹیوں کے شیر افضل مروت نے جو کہا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے قومی اسمبلی کی تمام 4 قائمہ کمیٹیوں سے باضابطہ طور پر استعفیٰ دے دیا. اس معاملے پر میری ذاتی مخالفت تھی، لیکن جماعت اور اجتماعی فیصلے کو تسلیم کرنے کے پی ٹی آئی کارکنان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے یہ قدم اٹھایا. شیر افضل مروت. تو یعنی شیر افضل مروت نے استعفیٰ دے دیا، اور شیر افضل مروت کو دیکھتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، جو کہ دے رہے ہیں لوگ کافی تعداد میں. اب آ جائیں جناب عمران خان صاحب پر کہ ان کی کیا صورتحال ہے. عمران خان صاحب جو ہیں
اس وقت جو ایکسٹینشن کی ٹینشن جو لگی ہوئی ہے موجودہ فیلڈ مارشل صاحب کو، اس پر وہ آفر کی گئی ہے حکومت کو کہ خبریں ہیں ایسی کہ حکومت کو آفر کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب سے چھٹکارا دلایا جائے گا۔ وہ چھٹکارا کس قسم کا ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، پچھلے عمران خان صاحب پر حملہ بھی ہوا تھا، تو اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو، لیکن پہلے ڈرایا گیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں گے ورنہ ایکسٹینشن دو، لیکن حکومت کو پتہ ہے کہ یہ تو اتنا نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں، کیونکہ حکومت سے زیادہ اس کا نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد اوپر کے دو چار لوگ ہیں جو۔ اس کے بعد آ جائیں جناب آپ اس پر کہ عمران خان صاحب جیل میں کیا کر رہے ہیں آج کل۔ عمران خان صاحب نے 6-7 کتابیں جیل میں منگوائی ہیں جو وہ پڑھ رہے ہیں، جس میں کتاب صلاح الدین ایوبی کی ہے، جس میں مسلمانوں کی ہسٹری کی کتاب ہے، جس میں خلافت پر کتاب ہے کہ خلافت کا نظام کیا ہے، صلاح الدین ایوبی پر بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور مینٹلی ٹیمپرامنٹ پر بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سوچ وہ صلاح الدین ایوبی کو ایک طرف پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف خلافت کو پڑھ رہے ہیں۔ یعنی مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے اور ان کو دوبارہ اقتدار ملے گا تو اس سسٹم کو ہی ختم کریں گے جڑ سے، اور انشاءاللہ خلافت کا نظام یا کوئی ایک اچھا نظام لائیں گے، جمہوری نظام کو ہی بہتر کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب ہار ماننے والے تو نہیں ہیں۔ اور یہ تھی آج کل کی تازہ ترین خبریں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔